ایک اور بات بھی ہے، یہ کیا ٹکٹ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مریم اکرام یہ کون ہے محترمہ؟ یہ کیا ہوا کیا ہے؟ یہ اپنا کچھ پتا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ دیکھیں مریم اکرام جو بھی ہے، ہاں، یہ کیا ایشو کیا ہے؟ بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے۔ یہ ایشو نہیں، یہ جمہوریت کی طاقت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مریم اکرام پتہ نہیں کون ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن بہرحال اس کو مسلم لیگ کی ٹکٹ ملی، وہ مخصوص نشستوں والی، اور اس پہ نامینیشن، اچھا، اور اس پہ میں شاباش دیتا ہوں، ویلڈن مسلم لیگ کی کارکنوں نے اس پہ ایسی آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ بھائی یہ کہاں سے آئی، کون سی قربانی ہے ان کی، اور وہ جو ان کے پرانے ویڈیوز تھے وہ بھی نکال لائے۔ اور مسلم لیگ کی جو پریزیڈنٹ تھی نوشین افتخار، وہ پیر زار شاہ کی بیٹی جو ہے، انہوں نے فوری طور پر استعفیٰ بھی دے دیا۔ تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس پہ مسلم لیگی کارکن نوشین افتخار اور جو جتنے ورکرز ہیں مسلم لیگ کے، خصوصاً سوشل میڈیا ورکرز، قیادت کو جو ہے انہوں نے قیادت کو پیچھے دھکیل دیا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے، اور قیادت کو تسلیم کرنا پڑا۔ تو یہ ہے شعور، یہ شعور ہے، یہ جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لیڈر کے اوپر جو ہے یا اپنی پارٹی کے فیصلوں کے اوپر آواز بلند کریں۔ یہ مخالف تو کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ یعنی یہ تو انہوں نے پریزیڈنٹ مسلم لیگ شہباز شریف اور مریم نواز کو پیچھے دھکیل دیا کہ تبدیل کریں فیصلہ۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ آپ ہمارے قائد ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر یہ ہے جمہور کی آواز، یہ ہے جمہوریت۔ اور دوسری طرف دیکھیں، عثمان بزدار کو میں نے آپ کا وزیر اعلیٰ بنایا، او عثمان بزدار زندہ باد۔ میں نے فراگوگی زندہ باد، مظاہر نقوی زندہ باد۔ بھائی یہ ہے آپ کی حالت، یہ ہے آپ کی سیاست۔ آپ بھی یہ رویہ اپنا لے جو مسلم لیگیوں نے اپنایا، اپنی قیادت کو پیچھے دھکیل دیا، ان پہ فیصلے بھی تبدیل کروائے، وہ ٹکٹ بھی واپس لیا، اور ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے۔ یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتے ہیں کارکن۔ اور دوسری طرف والے جو ہیں نا پی ٹی آئی والے، وہ ذرا شخصیت پرستی سے نکلیں اور اس کو اڈاپٹ کریں، اس رویے کو۔ اب بڑے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو شخصیت پرستی کا بھوت پتہ نہیں کب اترے گا، اور پھر وہ شیر افضل مروت اور گنڈاپور ٹائپ چیزیں، اب وہ متبادل کے طور پہ تو وہی ہے نا۔ چلیں، حالانکہ سنجیدہ لوگ اس میں ہیں، باسط کیسر، بیرسٹر ظفر، علی ظفر، یہ لوگ قدر سنجیدہ ہیں، لیکن کارکنوں کو کم از کم یہ رویہ اپنانا چاہیے جو مسلم لیگ کی کارکنوں نے اپنایا۔ السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج کا خبرنامہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے برادر نسبتی کو چیف سیکرٹری تعینات کر دیا ہے۔ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے چیف سیکرٹری کا تعین تقرری صوبہ سندھ کے اندر۔ اس کے بعد صدر آصف زرداری جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں یہ آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر وہ کوئی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اور دوسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر، جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہیں، اس پر 2 ہفتوں کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، بہت مخصوص لمٹ کر دیا گیا اس کو۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں جو آج ہمارے مہمان بھی ہیں، جناب حماد حسن صاحب، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بنی گالہ کے مہمان جو اڈیالہ میں ہیں ان کی ملاقاتوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو پہلے کیسے پتا تھا اور ان ملاقاتوں میں کمی کی وجوہات کیا ہیں، یہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حماد حسن صاحب السلام علیکم، اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایک مرتبہ پھر AQS لائیو میں۔ وعلیکم السلام۔ بس وہ آپ روزہ بھی نہیں دیکھتے، آ جائے ولاگ کرنا ہے، بولنا ہے۔ حالانکہ آج پہلا روزہ ہے، اور میں عمومی طور پر پہلے 2-3 روزوں میں ذرا کم جاگتا بھی ہوں، کم نکلتا بھی ہوں، لیکن آج تو خیر ویسے بھی کچھ کام تھے۔ نہیں، روزوں میں تو شیطان بند ہوتا ہے،
آپ آپ کا اشارہ جو ہے نا وہ میں سمجھ گیا، لیکن پائے نکلا کریں آپ. عبادت کے روز و شب ہوتے ہیں. میں اچھا. ٹھیک ہے، صبح نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، پھر نہیں آپ بھی وہ روٹین تبدیل کر دیتے ہیں قرآن نا. پاک پڑھ لیتے ہیں کچھ. وہ میں بھی جب عمرے پہ گیا تھا رمضان میں نا، لاسٹ ویک تھا، اس میں 27ویں ہم نے وہاں پہ تھی وہ بڑا. تو وہاں پہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عمومی طور کے اوپر. تو جیسے ہی مغرب ہوتی ہے یا ظہر کے وقت یا عصر کے وقت جو ہے نا تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے وہاں پہ، اور پھر ساری رات وہی عبادات کا سلسلہ چلتا ہے. سحری ہوتی ہے اور لوگ سو جاتے ہیں. یہاں بھی عبادات کے سلسلے چل پڑتے ہیں. اور ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے، ذہنی طور پر اطمینان اور تازگی بہت آ جاتی ہے روزوں میں. میں نے تو یہ ہمیشہ نوٹ کیا ہے. اور جو کیفیت یہاں ہوتی ہے نا، تو عمرے کے دوران جب آپ مسجد حرم میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ عبادات کرتے ہیں، تو وہ کیفیت اور یہ کیفیت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی کیفیت میں ہیں. یہ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا ہے. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے چکر نہ دیں. یہ میں نے جو سوال پوچھا تھا آپ سے اس کی طرف آئے نا. آپ کو کیسے پتا تھا 2 ہفتے پہلے کہ جناب بنی گالا کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہونے جا رہی ہیں؟ آپ 30-35 سال صحافت کر کے کتنی آسانی کے ساتھ مجھ سے سورس پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھے فلانا نے بتایا تھا، میرا سورس فلانا تھا. یہ میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. بھئی آپ کو پتہ ہے اس پہ صحافت کی تاریخ اتنی دلچسپ ہے نا. بہت سے صحافی ہیں پاکستان سے باہر کہ انہیں پھانسیاں تک دی گئی اور انہوں نے اپنا سورس نہیں بتایا. بالکل میں جی، تو سورس آپ کو کی پروٹیکشن جو ہے نا یہ تو سب سے پہلا بتاؤں گا، کام ہے. لیکن بہرحال جو ٹویٹ نہیں میں آپ سے کیا، سورس نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ غلط طرف چل پڑے. میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ آپ کو دیکھیں آپ کو چھوٹے موٹے ولیل ہیں. چلو خبر صحیح ثابت ہوئی، بس یہی خبر کافی ٹھیک ہے. صاحب. میں نے کہا تھا کہ وہ ملاقاتیوں پر پابندی لگے گی، کیوں؟ لگ گئی. دیکھیے ایسی کیا مطلب؟ کچھ ایک تو وہ لوگ سدھر بھی نہیں رہے ہیں. پی ٹی آئی والے جاتے ہیں اڈیالہ، واپس آ کے میڈیا کے ساتھ ادھر کی ادھر مارتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں. یہ تمام چیزیں نوٹ ہوتی رہی. دوسری بات یہ کہ عمران خان سے وہاں جب یہ ملنے جاتے ہیں تو عمران خان جو بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کا لہجہ بھی اتنا جارحانہ ہوتا ہے، کبھی ایک کا نام لیا کبھی دوسرے کا نام لیا. تو اس سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس سے ظاہر بہتر ہے یہ ہے عمران کہ اس خان کا کمیونیکیشن کو جارحانہ ہی روکا رویہ جائے. ہونا ہے نا. مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غلط طور پر سزا دے کے اور عوام سے دور رکھا ہوا ہے بند کر کے غیر قانونی طور کے اوپر، تو وہ ان کا تو جارحانہ ہی ہوگا نا رویہ. غلط طور پر سزا کون سی غلط؟ نہیں ان کا وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات سنیں، اگر وہ اور سمجھتے ویسے ہیں بھی سزاؤں کا تو اب اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ دیکھیں گے کیسے وہ تو اس میں ہائی کیا کورٹ میں کچھ آئیں گی ہوگا. تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن لوور کورٹس نے ان کو سزائیں دی ہے تو وہ تو میرٹ پہ جو سزائیں ملی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کورٹ، لیکن وہ تو یہ نہیں نہ سمجھتے. میں یہ وہ کہہ رہا ہوں نہیں سمجھتے. تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا. یہ کوئی بھی، یہ صرف عمران خان نہیں، یہ ہیومن نیچر ہے. آپ کوئی بھی جرم کرے تو آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ میں نے یہ کیا ہے. وہ تو پھر بھی ایک پاپولر لیڈر ہے، پرائم منسٹر رہے ہیں، اوپر سے ان کا مزاج بھی اتنا خود سر قسم کا مزاج رکھتے ہیں عمران خان. تو وہ کہاں تسلیم کریں گے؟ تسلیم تو انہوں نے کرنا نہیں ہے. قانونی راستہ ان کے وکلاء نے اپنایا ہے. وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور ہائی کورٹ جو فیصلہ دے گئی تو پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. آپ کو یاد ہے جیو پہ ایک بڑا پولیٹیکل کامیڈی شو چلا کرتا تھا، ہم سب امید سے ہیں؟ آپ دیکھتے تھے اس کے اندر؟ اچھا، اس میں تمام جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے کردار ہوا کرتے تھے. اور اس میں مزیداری کی بات یہ تھی کہ اس میں بڑا دلچسپ ایک کردار تھا. میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں ڈرتا ٹھیک ہے نا، جنرل پرویز مشرف کا کردار تھا. پھر کچھ عرصے تک ایسا ہوا کہ وہ ان کا کردار جو ہے وہ اس میں سے نکل گیا. تو وہ ہم سب امید سے ہمیں بی بی کا بھی ہوتا تھا، نواز شریف بھی، مولانا بھی، اسفندیار ولی بھی، یہ سارا کچھ. لیکن وہ جو اس کامیڈی شو کے اندر وہ تھا نا اپنا جو
طریقہ تھا، ایک جو ایک اس کا مزہ تھا، وہ ختم ہو گیا تھا. تو عمران خان صاحب بھی وہ جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں وہ تو بہت کچھ ختم ہو چکا تھا نا. ایک آپ کامیڈین کردار کی بات کر رہے ہیں، وہ تو مظاہر نقوی پوری عدالت تک ختم کر چکا تھا پرویز مشرف کے خلاف. اچھا کریم صاحب، ابھی آپ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بغیر بھی پاکستان کی سیاست نامکمل، ادھوری اور پھیکی سی نہیں لگتی، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب ایک منٹ مجھے بولنے دے اس موضوع پہ. یہ صرف عمران خان کے خلاف نہیں. عمران خان اس وقت مظلومیت، ہمدردی، اقتدار سے معزول کیے گئے کردار کے طور پر موجود ہے، سیاسی کردار کے طور پر. تو اس وقت ہمدردی کی لہر اسی نشیب کی طرف جائے گی جہاں پر مظلوم کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک نیچر ہے کہ ہمدردی کی لہر اس نشیب کی طرف جاتی ہے جہاں پہ مظلوم موجود ہوتا ہے. اس وقت عمران خان وہاں پہ کھڑے ہیں، الیکشن میں بھی ان کو کافی ووٹ ملا، عوامی سطح پر بھی ان کی پذیرائی ہے. ورنہ یہی عمران خان تھے جو 2018 کے بعد پنجاب کے 15 میں سے 14 سیٹیں ہار گئے تھے جب نواز شریف اسی نشیب میں کھڑا تھا. تو آج عمران خان کے بغیر کتن آپ کی میڈیا مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پر، اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں عوام کی توجہ ہے، جہاں لوگ دیکھتے بہت ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، نواز شریف بھی اسی طرح توجہ کا مرکز تھے. وہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ کہتے تھے کہ نواز شریف پر پابندی بھی لگا لے اور میڈیا سے بھی نکال دے اور یہ، لیکن نواز شریف کے بغیر پاکستانی سیاست مکمل بھی نہیں ہوتی. یہ کہتے تھے نا، وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس وقت نواز شریف نشیب میں کھڑے تھے اور ہمدردی کی لہر اس سمت بہہ کر جا رہی تھی. آج عمران خان کھڑے ہیں اور 80s میں آپ دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو ضیاء الحق کا مارشل اللہ تھا، لیکن بے نظیر بھٹو کے بغیر آپ کا میڈیا چل نہیں پا رہا تھا جب تک بے نظیر بھٹو کا ذکر نہ آتا. بے نظیر بھٹو کا نام میڈیا مارکیٹ میں بک رہا تھا، اس لیے بک رہا تھا کہ اس وقت وہ اس نشیب میں کھڑی تھی. تو آج عمران خان جہاں پہ کھڑے ہیں نا، ہمدردی کی لہر اس رخ پہ جا رہی ہے، اور جب اس رخ پہ جائے گی تو پھر میڈیا بھی اس نام کو بیچے گا، پھر سیاست بھی اس نام کو بیچے گا، پھر ہر جگہ پہ یہی نام بکے گا. فی الحال عمران خان کا نام اس لیے بک رہا ہے، یہ ایک فطری بات ہے. مطلب اس کا اگر ہم یہی دیکھیں، یہ جو سیاسی پرسپیکٹو ہے اس کو دیکھیں، بی بی گورنمنٹ کے اندر آئیں تو ان پاپولر ہوئیں، نواز شریف گورنمنٹ میں آئے تو ان پاپولر ہوئے، پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر آئی ان پاپولر ہوئی، اب پھر دوبارہ وہ حکومت کے اندر ہیں. تو حکومت کرنا ایک مشکل کام ہے، بالخصوص اس ایک ایسی پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کے نہ اکانومی کا پتہ ہے، نہ حالات کا پتہ ہے، نہ کوئی اور چیز کا پتہ ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا. انسرٹینٹی، بے یقینی ہے. ہوئے عمران 2018 کے بعد عمران، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ 15 میں سے 14 سیٹیں ہار گیا تھا. جی ہاں، بلکہ پختونخوا میں جو بی ڈی الیکشن ہوئے تھے، بلدیاتی الیکشن، تو اس میں اسی جمعیت العلماء اسلام نے پچھاڑ کر رکھ دیا تھا پہلے فیز میں. عمران خان صرف بنیر ڈسٹرکٹ میں جیت گیا تھا، باقی تمام کے تمام جب پہلے فیز میں جتنے ڈسٹرکٹ تھے وہاں پہ ہار گیا تھا، اور وہاں پہ جمعیت العلماء اسلام جیت گئے تھے، اور بعض جگہوں پہ این پی والے بھی جیت گئے تھے. تو یہ تو ایک تو میں یہی فطری بات ہے. میرا سوال جو سا تھا نا، آپ نے درمیان میں سے اچک لیا. یہ آپ بہت کمال رکھتے ہیں، آپ اس بات میں تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں. نہیں، تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے. میں بھی آپ ہی کی اس کی تاریخی حوالوں کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اب جب کہ اکثر 100 کے قریب سیٹیں بھی آئی ہیں پی ٹی آئی کی، تو مسئلہ کیا تھا؟ اکثریتی جماعت کو حکومت بنانے دیتے آپ. اگر آپ حکومت میں آتے تو ان پاپولر ہوتے. تو پرابلم کیا ہے کہ کیا جس طرح سے وہ حکومت میں تھے اور جو معاشی میلٹ ڈاؤن ہوا تھا، وہ دوبارہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ایک طرف پاپولیرٹی سر پہ چڑھی ہوئی ہے، دوسری طرف ان پاپولر ہوں گے آپ حکومت میں سخت فیصلے کرتے ہوئے، تیسری طرف اپوزیشن وہ ہوگی، اور اب تو لوگ تبصرے کرنا شروع ہو گئے کہ یہ لاسٹ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. میں کہ صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اپنے ٹریک سے نہیں اترتی. عمران خان 10 سال تک کوئی کسی اقتدار میں نہیں آئیں گے.
اب دیکھیں کیسے میں اتنے میں آپ میں میں آتا اس سے ہوں نا کہہ سکتے میں ہیں؟ آتا ہوں نا تاریخی دلیل کی طرف آتا ہوں. ہاں بھٹو 77 میں اقتدار سے جاتے ہیں, پیپلز پارٹی پر دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور 10 سال بعد 1988 میں بے نظیر بھٹو اقتدار میں آتی ہے. یہ 10 سال وہ ان گلیوں میں, ان شہروں میں, ان راستوں میں پھرتی رہی, ماشاء اللہ حکومت سے ٹکراتی رہی بیچاری, لیکن جب 10 سال پورے ہوئے تو وہ اقتدار میں آئی. نواز شریف مشرف 99 کو 12 کیا اکتوبر 1999. اور نواز شریف پاکستان سے باہر چلے گئے. تو 2008 کے بعد 2007 نومبر میں جب سپریم کورٹ نے کہا, اور پھر وہ آئے, تو نواز شریف لیکن پھر واپس بھجوا دیے گئے تھے ایون دین. پھر وہ جب بی بی واپس آئیں, پھر اس کے بعد جب تو پھر مطلب 10 سال گزرے نا, تو نواز شریف پر آہستہ آہستہ راستے کھلنے لگے. پنجاب میں گورنمنٹ بنی, پھر فیڈرل میں گورنمنٹ بنی. ہاں وہ معاہدہ بھی سامنے آیا ایک, وہ جو یہی ہیئرنگ ہو رہی تھی نا, تو اس وقت اٹارنی جنرل تھے ملک قیوم, اور نواز شریف صاحب کے وکیل تھے فخر الدین جی ابراہیم. اور جب نواز شریف کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا, یاد ہے آپ کو, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی ایئرپورٹ اور سے جہاز پہ بٹھا کے واپس بھیج دیا گیا. تو بہرحال اینی ویز وہ میں ایسے ایک تاریخی والا آ گیا ذہن میں, آپ اپنی بات مکمل کریں. تو عمران خان کو تو ابھی 2 سال ہوئے صرف. نا اچھا, وہ جو بات جہاں میں ختم کرنا ہے وہاں پہ آ لمبا ہے, جائے. سفر بھی لمبا ہے, ابھی جلدی نہ کرے. ہاں نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جو میں پوائنٹ پہ لانا چاہتا تھا, جو میرے ذہن سے نکل گیا بھوک کی وجہ سے, کہ ملک قیوم نے بھوک کی وجہ سے آپ کو پھر بھوک لگ گئی. ملک قیوم نے جو ہے وہ ایک دستاویز لہرائی تھی اور کہا تھا یہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے. میں وہ آپ سے جو 10 سال والی بات ہے نا, اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں اب آگے چلیں آپ, کہ 10 سال تک نہیں آتے آپ. نہیں 10 سال تک میں یہ نہیں کہہ رہا, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مزاج یہی ہے. آپ 2 سال ابھی گزرے نہیں ہے اور آپ عمران خان کے لیے مرکزی حکومت مانگ رہے ہیں. مرکزی حکومت ملنی تھی تو نواز شریف تو ان سے زیادہ پاپولر تھے, پورا پنجاب سویپ کر رہا تھا, پھر اس کو مل جاتی نا. عمران خان کو فی الحال خیبر پختونخوا دیا گیا ہے, اسی پر اکتفا کرے اور حکومت چلائے. گنڈاپور صاحب ذرا اپنے جذباتی ڈرامے بند کریں, اتنے بھی جذباتی نہیں ہے جتنے دکھائی دیتے ہیں. ویسے کیا صورتحال کیا ہے ہر جگہ پہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھائے, اور خان کا نام بیچ رہے ہیں عوامی سطح پر. پس منظر میں معاملات کچھ اور ہیں, ایسے بھی نہیں ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی والے تو سب کچھ مان لیتے ہیں نا, وہ تو اس کو بھی مان رہے ہیں کہ بڑے بہادر جیدار مونچوں والے گنڈاپور صاحب. ٹھیک ہے, گنڈاپور صاحب کو سنجیدگی دکھانی چاہیے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی مل کر چلے, اور انہیں چلنا ہوگا, ان کی مرضی ہو یا نہ ہو, لیکن انہیں چلنا ہوگا. اور خان صاحب کا تو ویسے بھی پختونخوا میں اثر کافی حد تک کم ہو گیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ تو یہ جو کلاسیکی عرب تھے نا, تو کہتے تھے نظار, تو وہ ایک ایسی حکومت ہوتی تھی جو ایک ایسا ریاست ہوتی تھی جہاں پہ غیر حکومتی علاقہ ہوتا تھا. یعنی ادھر کچھ وار لارڈز ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہے, اپنے اپنے علاقوں میں ہر کسی کی اپنی حکومت تھی. تو خیبر پختونخوا میں فی الحال کم از کم یہی صورتحال ہے, اور اس کی نشاندہی میں نے آپ کے ویلاگ میں جی آپ پہلے بھی کرتے رہے 6 مارچ کو کی تھی. لیکن آپ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک ڈینجرس صورتحال بھی بتاتے ہیں نا, کہ جو ناراض ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ, جو ناراض ہوئے ہیں انتخابات کے رزلٹ سے, جس کے اندر اسفندیار ولی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, حسن داوڑ وغیرہ ہیں, پی ٹی ایم ہے. یہ اس کی ایک اپنی ڈائمنشن ہے, اوپر سے یہ بھی ناراض ہے. دیکھیں قیوم صاحب, میں اب بھی اپنے اس تجزیے پر قائم ہوں, اور اس لیے قائم ہوں کہ اس وطن سے ہمیں محبت ہے. یہ ہماری ماں دھرتی ہے, اس نے جو زخم سہ لیا تھا وہی خوف ہمارے ذہنوں سے نکل نہیں رہا ہے. اس لیے
میں بار بار ایک معمولی صحافی کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، جو بااثر جماعتیں ہیں، انہیں تھام لیجئے، انہیں پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں۔ انہوں نے آپ کی ہر جنگ لڑی ہے، اب بھی دہشت گردی کے خلاف وہ آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، روز روز وہ جنازے اٹھا رہے تھے، لاشیں اٹھا رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کے تحفظات پر غور ہونا چاہیے، ورنہ وہ تو دونوں ہیں ناراض، مولانا اور ایم الولی۔ پی ٹی آئی کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے ہر جگہ، کیونکہ وہ تو لیڈرشپ ان کی ایسی ہے۔ تو میں ایک جس خطرے کو میں محسوس کر رہا ہوں نا، وہ اس کا راستہ یہیں سے نکلے گا کہ جو ناراض جماعتیں ہیں، پرانی جماعتیں، انہیں ناراضگی کی طرف نہ دھکیلیں۔ بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ کا بڑی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہاں وہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی بڑی اہم، اور اس وقت تو اب قیادت، جو سیاسی قیادت ہے، بڑی سینئر سیاسی قیادت جو ہے وہ موجود ہے۔ آصف زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔